ایک وقت کا قصہ ہے۔ رات کا وقت تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور ہوا کی سرسراہٹ عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ احمد اپنی لائبریری میں بیٹھا ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک صفحہ پلٹتے ہی کتاب کے اندر سے ایک پرانا لیٹر گرا۔ اس پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو تہ خانے کا دروازہ کھولو۔ احمد حیران ہوا۔ اس گھر میں وہ پچھلے 5 سال سے رہ رہا تھا، مگر آج تک اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی بیسمنٹ بھی ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور گھر کے مختلف کارنرز چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک پرانا قالین ملا جس کے نیچے لکڑی کا ایک دروازہ تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خوف کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ نیچے جانے والی سیڑھیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا فلیش لائٹ آن کیا اور نیچے اترنے لگا۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک پرانی میز رکھی تھی جس پر ایک اور لیٹر موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے خط کھولا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ احمد، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرے راز تک پہنچ چکے ہو۔ میں تمہارا دادا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا خزانہ چھپایا تھا جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں۔ یہ خزانہ تمہاری قسمت بدل سکتا ہے۔ اگر تم مزید جاننا چاہتے ہو تو الماری کے پیچھے دیکھو، لیکن خبردار، ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ احمد کا جسم کانپنے لگا۔ کیا وہ الماری کے پیچھے دیکھے؟ اگر یہ کوئی ٹریپ ہوا تو؟ لیکن اگر خزانہ واقعی وہاں تھا تو کیا وہ اپنی زندگی بدلنے کا موقع گنوا دے؟ اب فیصلہ احمد کو کرنا تھا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے الماری کو دھکیلا، پیچھے ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے پر ایک راستی لوک لگا تھا جو شاید سالوں سے کھولا نہیں گیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا اور میز پر پڑے ایک اولڈ کی پر نظر پڑی۔ کیا یہ اسی تالے کی چابی تھی؟ اس نے چابی اٹھائی اور جیسے ہی تالے میں ڈال کر گھمایا، ایک کلک کی آواز آئی اور تالا کھلا۔ دروازہ دھیرے دھیرے چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر ایک تاریک کمرہ تھا جس کی دیواروں پر عجیب سی سمبلز بنے ہوئے تھے۔ احمد نے اپنی فلیش لائٹ اندر کی طرف گھمائی اور اچانک اس کی نظریں ایک بڑے ووڈن چیسٹ پر جا رکی۔ کیا یہ وہی خزانہ ہے جس کا خط میں ذکر تھا؟ احمد نے احتیاط سے آگے بڑھ کر کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بھاری تھا۔ جیسے ہی اس نے پوری قوت لگائی، ڈھکن کھلا اور اندر چمکتی ہوئی گولڈ کونز، جویلری اور پرانے نوٹوں کے ڈھیر نظر آئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر جیسے ہی وہ قریب ہوا، پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کون ہے؟ احمد نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک کمرے میں ایک سرگوشی گونجی، ہر خزانے کی ایک قیمت ہوتی ہے، اب تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ احمد کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے کسی اندیکھی طاقت نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ چیخا، مگر آواز باہر تک نہیں جا رہی تھی۔ احمد پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر سب بیکار تھا۔ کمرے کی دیواروں پر بنی پراسرار سمبلز کسی قدیم زبان کے نشانات لگ رہے تھے۔ اس نے جلدی کمرے کا جائزہ لیا۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانے آئینے پر پڑی۔ آئینہ دھندلا اور دھول سے بھرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی احمد قریب گیا، اس کی اپنی ہی پرچھائی عجیب طریقے سے ہلنے لگی، جیسے کوئی اور بھی اس میں موجود ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اسی لمحے آئینے میں ایک پراسرار سایہ نمودار ہوا۔ وہ سائے کی آنکھیں دہکتی ہوئی لال رنگ کی تھی اور اس کی آواز کسی کھنڈر میں گونجتی ہوئی سرگوشی کی مانند تھی۔ تم نے خزانہ تو دیکھ لیا، لیکن کیا تم اس کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہو؟ احمد کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ چلایا، کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ سایہ دھیرے دھیرے آئینے سے باہر آ رہا تھا۔ احمد نے جلدی سے خزانے کی طرف دیکھا، جہاں ایک اور لیٹر پڑا تھا جو شاید پہلے اس کی نظر سے چھپ گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور پڑھنے لگا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو تم نے وہی غلطی کر دی جو میں نے کی تھی۔ یہ خزانہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اگر تمہیں یہاں سے نکلنا ہے تو خزانے کو ہاتھ مت لگانا اور آئینے میں جھانک کر اپنا نام مت لکھ۔ کیا مطلب ہے؟ احمد سوچ میں پڑ گیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سایہ آئینے سے مکمل طور پر باہر آ چکا تھا اور آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد پیچھے ہٹا، مگر اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سایہ جھک کر احمد کے چہرے کے قریب آ گیا اور سرگوشی کی، اب تم بھی میرے جیسے قیدی بن جاؤ گے۔ لیکن احمد کے پاس ایک آخری موقع تھا، اسے جلدی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ یہ تو خزانے کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کا کوئی طریقہ نکالے، یہ پھر ہمیشہ کے لیے اسی کمرے میں قید ہو جائے۔ سایہ احمد کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسیں برف کی طرح ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ خزانے کو ہاتھ نہ لگائے اور آئینے میں اپنا نام نہ لے، تو کیا اس مصیبت سے نکلنے کا حل بھی یہی ہے؟ احمد نے ہمت جمع کی اور فوراً اپنی نظریں خزانے سے ہٹا کر آئینے کی طرف۔ یہ وہی جال تھا جس میں پہلے کے شکار پھنس چکے تھے۔ احمد نے سختی سے اپنے ہونٹ بند رکھے اور کچھ نہ کہا۔
سایہ بے چین ہونے لگا، جیسے اسے اندازہ ہو رہا ہو کہ احمد اس کے جال میں نہیں آئے گا۔ اچانک احمد کو آئینے میں ایک اور سمبل نظر آیا جو پہلے دھندلا تھا مگر اب واضح ہو رہا تھا۔ یہ ایک پراسرار سرکل کی شکل میں تھا جس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا لاک بنا ہوا تھا۔ احمد نے غور سے دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ کسی خاص حرکت سے کھولا جا سکتا ہے۔ احمد نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے وہی سمبل آئینے پر بنایا اور جیسے ہی اس نے اسے مکمل کیا اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا۔ سایہ زور زور سے چیخا جیسے کوئی اس سے طاقت چھین رہا ہو۔ نہیں، تم نے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے آئینے میں ایک تیز روشنی چمکی اور سایہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اسی میں واپس کھینچا جانے لگا۔ احمد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب روشنی ختم ہوئی تو آئینہ پہلے کی طرح ساکت تھا۔ دروازہ دوبارہ کھولا جا چکا تھا۔ احمد نے جلدی سے بھاگ کر خزانے کی طرف دیکھا مگر اب وہ سب مٹی میں بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ خزانہ صرف ایک فریب تھا جو صرف لوگوں کو اس جال میں پھنسانے کے لیے تھا۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے سیڑھیاں چڑھ کر واپس باہر آیا اور جیسے ہی اس نے تہ خانے کا دروازہ بند کیا ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ خود بخود لاک ہو گیا جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ احمد نے ایک گہری سانس لی اور سوچا، کبھی کبھی دولت اور خزانے کی لالچ انسان کو ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ شکر ہے میں بچ گیا۔